बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम दावर अजीज़ है और एक मरतबा फिर मैं अपने यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब होने का शर्फ हासिल कर रहा हूँ। आपका बहुत शुक्रिया, आप ज्वाइन करते हैं। आज बात करेंगे नाज़रीन, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मौजूदा इक़दामात जो उन्होंने कल किए और आज किए, उससे उनकी जानिबदारी जिस तरह से साबित हो रही है, उसके ऊपर कुछ बात करेंगे। इससे पहले गुजारिश करूँगा कि आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आप मेरे तज्ज़ियों से मुत्तफ़िक होते हैं तो वीडियोज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। इससे बात फैलाने में, ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचाने में मदद मिलती है। और आपके कमेंट्स बहुत अहम हैं, उससे मुझे अपने कंटेंट बेहतर करने में मदद मिलती है, वो ज़रूर कीजिए। बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए नाज़रीन, क्योंकि मेरे फिर लेटेस्ट वीलॉग जब अपलोड होते हैं तो आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिल सकता है। चलते हैं मौजू की तरफ। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस इलेक्शन में गैर जानिबदार होने की बजाय एक पार्टी बनने के कोई इस कदर सबूत और इतने शवाहिद अब मौजूद हैं कि मेरा ख्याल है कि ये इलेक्शन होने के बाद, अगर ये 8 फरवरी को हो जाते हैं, अभी भी मुझे इसमें डाउट है, लेकिन अल्लाह करे कि हो जाएं, और हो जाते हैं तो इसके बाद जो भी हुकूमत आती है, उम्मीद ये है, इम्कान ये है, कभी और गालिब इम्कान ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनेगी। तो इस इलेक्शन कमीशन और उसके मेंबरान और ख़ास तौर पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो राजा सिकंदर सुल्तान है, उसके खिलाफ पाकिस्तान की हुकूमत को सख्त तरीन तादीबी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जैसे एक गैर जानिबदार इदारे को उसने इंतहाई मुतनाज़ बना दिया है। मुस्लिम लीग नून का खास तौर पर, बाकी पीडीएम की पार्टीज के पिट्ठू के तौर पे ये इदारा काम कर रहा है। ऐसे लगता है कि जैसे इन्हें तनख्वाह हुकूमत पाकिस्तान से नहीं, इन पार्टियों से और उनके सरबराहों से मिलती है। वल्लाहु आलम मिलती है या नहीं मिलती, या मुल्क से बाहर मिलती है या मुल्क के अंदर मिलती है, लेकिन इनके इक़दामात आप देखें। कल जब पेशावर हाई कोर्ट ने, नंबर एक जो इसका मैं जिस पे आपका तवज्जो चाहता हूँ वो ये कि कल जब पेशावर हाई कोर्ट ने 15 मिनट का वक्त दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि आप पीटीआई के बल्ले का निशान वापस हो चुका है, हमने हुक्मनामा जारी किया है, आप इसे अपनी वेबसाइट पर तहरीक इंसाफ के साथ दर्ज करें। क्योंकि उस वक्त तक पीटीआई का बल्ले का निशान जब उनके पास नहीं था तो वेबसाइट पर इसकी कोई नोटिफिकेशन मौजूद नहीं थी इलेक्शन कमीशन के अपने किए गए फैसले के मुताबिक। पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई के हक में फैसला दिया और बल्ले का निशान वापस करने का हुक्म दिया। इलेक्शन कमीशन को ये नहीं कहा कि ये बल्ले का निशान इनके लिए, उन्होंने कहा कि इन्हें दिया जाए, ये इनका निशान है, इनको वापस किया जाए। और 15 मिनट के अंदर आप अपने वेबसाइट पर, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर ये लगाएं कि ये निशान पीटीआई का है, बल्ले का निशान। यानी दूसरे लफ्जों में अब ये निशान किसी और को भी नहीं दिया जा सकता। और अगर ये निशान की नोटिफिकेशन हो जाती वेबसाइट के ऊपर तो फिर जितने उम्मीदवार जिनको पीटीआई टिकट देती उन तमाम को बल्ले का निशान अलॉट होता। लेकिन क्या किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने? इस हुक्म की सरीहन खिलाफ वर्जी की, जिसके खिलाफ आज तौहीन अदालत का मुकदमा पेशावर हाई कोर्ट में दर्ज हो चुका है उनके खिलाफ, और उसकी प्रोसीडिंग मेरा ख्याल कल है शायद। और देखेंगे कि वो फिर इनके खिलाफ क्या कदम लेती है पेशावर हाई कोर्ट, क्योंकि उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज में तनबीह की थी कि फ़ौरन 15 मिनट के अंदर इसे अपडेट करें। लेकिन बजाय इसके कि अपनी वेबसाइट पर ये निशान बल्ले का दर्ज करने के, वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। यानी आप देखें कि एक पेशावर हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया, मुल्क की एक आला अदालत ने एक फैसला दिया है, आप उस फैसले को तस्लीम करें, क्योंकि आपके फैसले में जो इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला किया था बल्ले का निशान वापस लेने का, इंतखाबात पर, पीटीआई के अंदरूनी इंतखाबात को एतराज़ बनाकर, उसे जवाज़ बनाकर उस पर जो फैसला किया वापस लिया, वो गलत साबित हो गया एक अदालत में। अब आपको ये तस्लीम करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ 2 दिन रह गए ये निशान अलाट होने में, लेकिन इन्होंने काम 2 किए। एक तो ये कि ये सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं, उस पर क्या होता है मैं बाद में आता हूं, लेकिन इन्होंने कल ही के दिन उम्मीदवारों के निशानात जारी कर दिए गए, बल्ले का निशान उसमें से निकाल दिया गया। आज़ाद उम्मीदवार जो खड़े होंगे उनके लिए बल्ले का निशान मौजूद नहीं है, कि यानी अब वो उम्मीदवार जो आज़ाद हैसियत में लड़ते, फ़र्ज़ करें कि अगर ये फैसला सुप्रीम कोर्ट में अपहेल्ड हो जाता है या किसी भी वजह से पीटीआई को बल्ले का निशान नहीं मिलता, तो फिर जो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ते वो तमाम बल्ले के निशान लेते और बाद में वो पीटीआई ज्वाइन कर सकते थे, और ये पीटीआई इस तरह से इलेक्शन होने के बाद फिर असेंबली में पहुंच जाती है। लेकिन इनकी आप बदमाशी, इनकी चालाकी देखिए, होशियारी देखिए, 1.5 सियाने बनते हैं। इन्होंने क्या किया कि वो बल्ले का निशान आज़ाद उम्मीदवारों को जो निशान अलाट होते हैं उसकी लिस्ट में से ही निकाल दिया, ताकि कोई बल्ले का निशान ले ही ना सके। जो पीटीआई का उम्मीदवार आज़ाद हैसियत में भी लड़े तो वो बल्ले का निशान ना ले सके। एक तो इन्होंने ये बदमाशी की। उसके बाद आज इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पेशावर हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज कर दिया, लेकिन हुआ ये कि रजिस्ट्रार ऑफिस ने इस अपील पर, इस केस पर, दरख्वास्त पर एतराज़ लगाकर वापस कर दिया है, और एतराज़ ये लगाया है कि आपने जो दस्तावेज़ात जमा करवाई हैं वो पढ़े जाने के काबिल नहीं है।
اب واللہ عالم پڑھے جانے کے قابل اس لیے نہیں ہے کہ ان کے اندر انتہائی بےہودہ قسم کی بک بک لکھی ہوئی ہے، یا ان کی تحریر ایسی ہے جو ٹائپنگ کی ہے، کچھ اس کا مسئلہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پڑھے جانے کے قابل نہیں ہے، لہٰذا آپ اسے واپس لے جائیں۔ اور اب شنید یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان آج ہی کے دن میں اس کو درست کر کے اعتراضات ختم کر کے یہ درخواست سپریم کورٹ میں دوبارہ واپس جمع کرانے جا رہی ہے۔ اب اس سے بڑا ثبوت کیا ہو سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کسی کے حکم پر عمل درآمد کر رہا ہے، کہیں سے انسٹرکشنز لے کر چل رہا ہے، کہیں سے اس کو ہدایات جاری ہو رہی ہیں، اور وہ صرف جو ان کے منہ میں الفاظ ڈالے جاتے ہیں وہ انہیں اگل دیتے ہیں، الٹی کر دیتے ہیں ان کی۔ مطلب اس سے زیادہ اب کیا آپ کے سامنے ثبوت آئے گا کہ الیکشن کمیشن ایک انتہائی جانبدار ادارہ بن چکا ہے۔ اس کا مقصد اس وقت الیکشن کروانا نہیں ہے، اس کا مقصد ہے پی ٹی آئی کے بغیر الیکشن کروانا ہے۔ الیکشن کروانا ان کی قانونی ذمہ داری ہے، لیکن جو ان کے اوپر ان کے بڑوں نے اور ان کے پس پشت جو لوگ موجود ہیں انہوں نے جو ان پر ذمہ داری ڈالی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے الیکشن کروانا ہے لیکن پی ٹی آئی کے بغیر۔ اور اس وقت وہ اپنی پوری کاوش اسی میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح سے پی ٹی آئی کو اس الیکشن سے آؤٹ کیا جائے، پشاور ہائی کورٹ کے ایک واضح ترین فیصلے کے باوجود۔ میرے خیال میں اب یہ معاملہ اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ الیکشن ہونے کے بعد جب حکومت بنتی ہے اور بظاہر یہی دکھ رہا ہے کہ ان تمام ہیلے بہانوں ہتھ کنڈوں کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بنے گی، تو میری اس آنے والی حکومت سے ابھی سے یہ گزارش ہے کہ جن جن لوگوں نے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائیں، جن جن لوگوں نے قانون کو پامال کیا، آئین کو پامال کیا، جن جن لوگوں نے اپنے، اسے انگلش میں کہتے ہیں مس فیزنز ان پبلک آفس، یعنی سرکاری اختیارات کا ناجائز استعمال کیا انہوں نے، اور جن جن لوگوں نے پارٹی بنے اس میں اپنے نیوٹرل رہنے کے اور غیر جانبدار رہ کے کام کرنے کے اصول کو، قانون کو انہوں نے پامال کیا، ان تمام کو قرار واقعی سزا دلانے کے لیے ان سب کے خلاف عدالتوں میں مقدمے ہوں، چاہے وہ سپریم کورٹ کے جج ہوں، چاہے وہ ہائی کورٹ کے جج ہوں، چاہے وہ ڈی آر ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر ہوں، یا ریٹرننگ آفیسرز ہوں، یا اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسرز ہوں، چاہے وہ پولیس کے اہلکار ہوں، وہ کوئی بھی ہو، ان کا تعلق کسی بھی ادارے سے ہو۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ان لوگوں کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے۔ بہت ہوگی، انہوں نے بہت کر لی، اب اس سے زیادہ مزید کیا کیا جا سکتا ہے کہ ایک پارٹی کے خلاف متحد ہو کے تمام سرکاری وسائل، پوری مشینری، نگران حکومت، عدالتیں، چند ایک استثناء کو چھوڑ کے تمام کے تمام ایک پارٹی کو نیچے لگانے میں، ان کو دیوار سے لگانے میں مصروف ہیں، تو یہ الیکشنز کس طرح سے فری اینڈ فیئر کہلائے جائیں گے؟ اس کے یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ناظرین۔ یہ سوالیہ نشان ان اداروں نے اپنے اوپر خود لگایا ہے، اپنے کرتوتوں سے اور اپنی بدعمالیوں سے، اور بدعمالیوں کی سزا تو پھر ملتی ہے۔ تو میرے خیال میں تو اب پی ٹی آئی کو اس طرف بھی غور کرنا چاہیے کہ الیکشن جیسے تیسے ہو جاتے ہیں، اگر ان کی حکومت بنے تو ان تمام لوگوں اور اداروں کو جنہوں نے یہ کام کیے ہیں، قانون توڑا ہے، آئین شکنی کی ہے، ان تمام کو جس جس دفعہ کے تحت ٹرائی کیا جا سکتا ہے انہیں ٹرائی کیا جانا چاہیے، انہیں عدالت کے کٹہرے میں لانا چاہیے، اور قرار واقعی سزا دے کر آئندہ آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دینا چاہیے کہ دوبارہ اس کے بعد کو کبھی ایسی کرنے کی جرت نہ کرے۔ یعنی یہ ملک کیا، یہ سرزمین بے آئین ہے کیا؟ یہاں پر کوئی آئین نہیں ہے کیا؟ جیسے قاضی فائز عیسیٰ کہتا ہے کہ یہ وہ گٹر کا ملک میں گٹر کا حال ہے، ملک کو اس نے گٹر سے تشبیہ دے دی۔ ایک تو مجھے چیف جسٹس صاحب کی سمجھ میں نہیں آتی، ان کے کوئی دماغی توازن میں ان کو ڈیفینیٹلی کوئی سائیکو انالیسس ان کے کروانے کی ضرورت ہے، ان کا دماغی معائنہ کروانا چاہیے، کس کس قسم کے وہ بیان دیتے ہیں، کیا کیا کچھ وہ نہیں کر رہے ہیں۔ کبھی وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن آئین سے بالا تر نہیں ہے، آئین بالا تر ہے قرآن سے، ایک طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں، دوسری یعنی کہ آئین کو انہوں نے قرآن سے بالا تر کر دیا، قرآن کو نیچے کر دیا، اور دوسری طرف وہ اپنی باتوں میں حوالہ دیتے ہیں بائبل کا۔ ہو سکتا ہے یہ ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے، جن والدہ کا تعلق ان کی اسپین سے تھا، تو مجھے نہیں پتا، ہو سکتا ہے ان کے بھی ختنے چیک کروانے پڑے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے، کیا ان کے ساتھ کوئی دماغی خلل ہے، کوئی پرابلم ہے، کوئی چھپے رستم ہے، کوئی کسی پردے میں یہ موجود ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اس کو سردار لطیف کھوسا کو کہہ رہے ہیں کہ تمہارے نام کے ساتھ سردار کیوں لگا ہوا ہے، اور بازو میں جو جج بیٹھا ہے اس کے نام کے ساتھ سردار لگا ہوا ہے، یہاں تو اس کو بھی جج کی کرسی سے پھر اٹھائیں یا اس پہ بھی اعتراض کریں۔ اپنے وقت میں جب یہ پیش ہوئے تھے اپنی بیگم کو لے کے وہاں پر سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے سامنے، تو خط پہ خط ہر غیر متعلقہ چیز یہ لا کر وہاں بیان کر رہے تھے۔ ان کی بیگم صاحبہ پیش ہو گئی تھیں، اور بڑے جی عورتوں کے حقوق کا خیال۔ اس وقت جو کوئٹہ سے آئے ہوئے جو بلوچ مظاہرین ہیں، ان کی خواتین کے ساتھ جس طرح سے سردی میں جو سلوک ہوا، اور جس طرح سے واٹر کینن سے ان پر فائر کیا گیا، اور جس طرح سے ان کے اوپر تشدد کیا گیا،
اس کے اوپر قاضی صاحب کی نظر نہیں پڑتی. تو یہ صرف ایک قاضی صاحب کا مسئلہ نہیں ہے، یہ وہی پنیری ہے جو نواز شریف اور شہباز شریف نے جو عدالتوں میں لگائی تھی، جس کے وہ پھل کھا رہے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ جو وہ سلمان تاثیر پنجاب کا گورنر تھا نا پیپلز پارٹی کا، یہ وہ کہہ کر گیا تھا مرنے سے پہلے، اور ہمیں نظر آ رہا ہے. اور اس وقت پاکستان کی صورتحال اس بات کی ہرگز متحمل نہیں ہو سکتی، بالکل نہیں ہو سکتی کہ کوئی ایسا ویسا کام کیا جائے جس کی وجہ سے یہ الیکشنز متاثر ہوں. آج آئی ایم ایف والوں کی بھی میٹنگ ہے، اور آئی ایم ایف والوں نے بھی آپ کو جو پیسے دینے ہیں اس کے 800 کروڑ ڈالر ہے میرا خیال ہے شاید، جو بھی اماؤنٹ ہے میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے. یہ سب معاملات کھٹائی میں پڑ جائیں گے اگر آپ نے یہ کام اور بدماشیاں اور دھاندلیاں جاری رکھی. کینیڈا کی حکومت نے ایک قرارداد اپنی اسمبلی میں پاس کر دی ہے پاکستان کے بارے میں، عمران خان صاحب کے حق کے بارے میں. اور مزید جتنے تشویش، امریکہ نے آپ کو تشویشناک 10 ملکوں کی فہرست میں شامل کر لیا کہ یہ پاکستان تشویشناک حالات سے گزر رہا ہے اس وقت. ان حالات میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر دھاندلی دھونس دھڑلے سے وہ جو 10% عوامی حمایت رکھتے ہیں انہیں اگر عوام پر مسلط کیا گیا تو پاکستان بہتری کی طرف جائے گا یا حالات میں مزید ابتری پیدا ہوگی؟ تو ہوش کے ناخن لینے چاہیے ان لوگوں کو جو صرف اپنے ذاتی ایجنڈے پہ اور اپنی کھال بچانے کے لیے پورے پاکستان کی کھال کھینچنے کے اوپر اس وقت وہ تل گئے ہیں. انہیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے، ورنہ اس وقت پاکستان میں اگر آپ نے الیکشنز میں کوئی بدماشی دھاندلی کرنے کی کوشش کی، عوام کی رائے کو پسے پش ڈالا، عوام کی حکومت نہ بننے دی، تو پھر حالات وہ ہوں گے جو آپ کے اختیار میں اور آپ کے کنٹرول میں بھی نہیں رہیں گے. اس بات کو آپ سمجھ لیں. بہرحال اب تک کے لیے اتنا ہی. ایک مرتبہ پھر گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیجئے، اور ویڈیوز لائک اینڈ شیئر کیجئے اگر آپ مجھ سے متفق ہوتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ. میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، آپ میرے لیے دعا کیجئے. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.